تبدیل ہو جائے سارے درخت، دنیا کا سارا ڈھیلا گولڈ ہو جائے، ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں رکھا جائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو، تو اس کا وزن اس پہ بھاری ہو جائے گا، اس کا وزن غالب آ جائے گا۔ انجینئرنگ کی دولت ہے اپنی طرف، میڈیکل سائنس کی طرف اپنی طرف، گھروں کا مکان اپنی طرف، لیکن ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے سونے کا مکان بنا لیا، میں نے سونے کی کار خرید لی، میں نے سونے کا بائک خرید لیا، ہمیں تو ایک دن سے چھوڑ کے جانا پڑے گا، چاہے آج جائے چاہے 50 سال کے بعد جائے، 50 سال ایک سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک، 100 سال کے اندر ہی مکان دکان کاری سب چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اور کہاں جانا پڑے گا؟ اس کے یہاں جس نے ہمیں مٹی کا پتلا بنایا تھا، جس نے ہمیں پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، جس نے ہماری مرضی کے خلاف موت دے کر میری زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ میں جو کچھ چاہتا ہوں شہادت سے کام نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ 90 سال تک میں جوان رہوں، نہیں رہ پاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 100 سال کی لمبی عمر پاؤں، نہیں پاتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا انجینئر اور ڈاکٹر اور پروفیسر بن جائے، نہیں بن پاتا ہے، میں چاہتا ہوں میری بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ترین ہو، نہیں ہو پاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا داماد IAS آفیسر ملے، نہیں مل پاتا ہے۔ اگر چاہنے سے سب کام ہو جاتا تو کسی کا بیٹا بدصورت نہ ہوتا، کسی کا بیٹا اپاہج پیدا نہ ہوتا، کسی کے گھر میں ان کی خراب بیوی سدھی بیوی نہیں مل گئی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں چاہتا کچھ ہوں وہ کچھ چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو میری مرضی نہیں چلنے دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے؟ آپ کوئی دنیاوی دلیل دے۔ مولا علی نے کہا تھا میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے، میرے چاہنے کے مطابق کام نہیں ہوتا ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کا کوئی خالق ہے جو میری مرضی نہیں چلنے دیتا، وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں اپنی پسند سے میں دنیا میں نہیں آتا، میں اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جاتا۔ میرا بچہ انجینئر بن رہا ہے دلی میں، 5 لاکھ کمانے کا سپنا ہے، مگر کورونا کال میں پازیٹیو ہوا مر گیا۔ میرا بچہ DM کی تیاری کر رہا تھا دلی میں، وہ DM بن بھی نہیں پایا، پازیٹیو ہوا مر گیا۔ میرے گاؤں کا لڑکا مر گیا، ہندوستان کے درجنوں سینکڑوں IAS آفیسر بننے والے لڑکے مر گئے۔ اب بتائیں وہ DM بھی نہیں بن پایا، مکان کا سپنا ادھورا رہ گیا، گاڑی خریدنے کا سپنا ادھورا رہ گیا، اور نماز بھی نہیں پڑھا کہ نماز پڑھنے مسجد جائیں گے تو پھر میرا وقت مارا جائے گا، نماز پڑھ لیں گے بڑھاپے میں، آخر زمان میں ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز ہی تو پڑھنا ہے۔ ابھی تو کتاب پڑھ کے DM بن جاؤ، وہ کتاب پڑھ رہا تھا، DM بننے کی تیاری کر رہا تھا، IAS آفیسر بننا چاہتا تھا، لیکن موت نے اس کو مہلت نہیں دی۔ وہ کورونا کال میں چلا گیا، نہ DM بن پایا، نہ دنیا میں نمازی بن پایا۔ اب وہ کہاں جائے گا؟ کہاں خربوں سال رہے گا؟ اس کا حشر کیا ہوگا؟ اگر میرے باپ، اگر میری ماں، میرے سماج کے لوگ اپنے بچوں کو بتا دیں میں DM بننا ہے، میں پہلے مسلمان بن جانا ہے، مصطفیٰ کا غلام بن جانا ہے، 10 گھنٹے IAS کی کتابیں پڑھنی ہے، 1 گھنٹہ جنت جانے کے لیے کتابیں پڑھنی ہے، قرآن 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، 10 گھنٹے انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھنی ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، اور DM بننے کی پڑھائی کے 18 گھنٹے پھر بھی پڑھنا پڑے گا۔ انٹرمیڈیٹ کرنا ہے، گریجویشن کرنا ہے، پھر کمپٹیشن کی تیاری کرنی ہے، کوچنگ سینٹر پہ جانا ہے، پاگل کی طرح بچہ کرتا ہے، ساری دنیا سے کٹ کر تنہائی میں جا کے 15 گھنٹے پڑھتا ہے، تب جا کے وہ IAS بن پاتا ہے۔ DM بنے تو 4-5 لاکھ مہینہ کماتا ہے، 30 سال کی نوکری کی ریٹائر کر کے گھر آ گیا، اب موت کا انتظار ہے۔ نہیں، ہم نے اگر بچوں کو علم نہیں سکھلایا تو تب جا DM بننے کے بعد اربوں کما لے اور اس حالت میں مر جائے تو دنیا میں سب دن تو رہا نہیں، اب وہ سیدھے کہاں پہنچا؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم پہنچا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے جہنم پہنچا۔ نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں، یہ آج نماز شروع کی آج 65 سال کی عمر میں ریٹائر کرنے کے بعد، یہی اتنا لمبے عرصے کی نماز اس کی ذمہ قضا ہے، وہ نہیں پڑھا، سیدھے جہنم پہنچا۔ اگر بچوں کی چھٹی میں پلا دیتا کہ DM بھی بننا ہے، نمازی بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، نمازی بھی بننا ہے، سائنٹسٹ بھی بننا ہے، نمازی بھی بننا ہے، اگر وہ DM نہیں بن پایا کم سے کم نمازی تو ہے، وہ مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ اگر DM بن گیا تو نمازی بھی رہا، DM بھی رہا، یعنی دنیا بھی ہاتھ میں رہی اور عقبہ بھی ہاتھ میں رہا۔ اس لیے ہر باپ پہ لازم ہے کہ بچوں کو ویگانک بھی بنائے، IAS آفیسر بنائے، وہ پہلے جنتی بنا دے، مومن بنا دے، مصطفیٰ کا غلام بنا دے۔ جب پیٹ کی کرسی پر بیٹھے اور کوئی آئے اسے اس اسلام پر بحث کرنے کے لیے اس کے ایمان کو لوٹنا چاہے، بول کے پر سے آ
हूँ, मैं नौकरी को लात मार सकता हूँ, मैं उसको छूट सकता हूँ, और मैं इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता, मैं ईमान का सौदा नहीं कर सकता। ईमान पहले है, मुलाजमत बाद में है, इस्लाम पहले है, दुनिया बाद में है, आखिरत पहले है, दुनिया बाद में है, जन्नत पहले है, दुनिया का ऐश बाद में है। जब ऐसी बोली बोलेगा तो डीएम के दफ्तर में बैठने वाला मेरा बच्चा वो मौलाना भले ही ना रहे, इस्लाम का मुबल्लिग बनकर जिस तरह मदरसे में उलमा काम करते हैं, वो डीएम के दफ्तर में मजहब इस्लाम का मुबल्लिग बनकर इस्लाम की तबलीग करता है। ये बात हमारे घर में अपने बच्चों की तरबियत हो जाए। जब ये बात दिमाग में आवे तो आप जान लें कि मैं घर में कैसे जीता हूँ, मैं घर में कैसे पढ़ता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सिर्फ दुनिया का चर्चा, रात दिन दुनिया। डीएम बनना है, पैसा कमाना है, मिनिस्टर बनना है, पैसा कमाना है, मुखिया सांसद बनना है, पैसा कमाना है, साहब टीचर बनना है, पैसा कमाना है। कोई जन्नत की बात नहीं करता, कोई आखिरत की बात नहीं करता, कोई कब्र के सवाल जवाब की बात नहीं करता, कोई मैदान महशर की गर्मी का तबसरा नहीं करता। क्योंकि हुजूर ने कहा था जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अगर बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमा देगा। हुजूर की चाहत है अक्सरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत, यानी कसरत से मौत का चर्चा घर में करो। मौत की याद से सीने का घमंड दूर होता है, मौत की याद से आदमी इस दुनिया को हेठ समझता है, मौत की याद से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है, मौत की याद से ढेर लालच और हिर्स जो सीने में है वह हिर्स का खात्मा होता है। मैं कितना कमाऊंगा दुनिया में, मैं 50 साल एवी रघु हैदराबाद में, 100 साल तक चूतो रघु में बंबई में, फिर भी मैं लता मंगेशकर की तरह मकान नहीं बना पाऊंगा, फिर भी मैं उनकी तरह सारी दुनिया का भ्रमण नहीं कर पाऊंगा। जितनी दौलत उसके पास थी, 92 ईयर्स में मरने वाली, उसके पास क्या नहीं था? शोहरतें थी, इज्जतें थी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में उन्होंने मार्केटिंग किया। हम मार्केटिंग कहां करते हैं? बंबई और दिल्ली में। उन्होंने ज्वेलरी खरीदी, उन्होंने डायमंड खरीदा, उन्होंने जेवरात खरीदे। उनके घर में जाके देखें, साफ दुनिया के सारे मार्केट में मार्केटिंग का सारा सामान मौजूद है। कभी नॉर्वे में, कभी कनाडा में, कभी जर्मनी में, कभी पेरिस में, कभी वाशिंगटन डीसी में। शोहरत इतनी कि दुनिया के करोड़ों लोगों की जबान पर उसका नाम है। शोहरतें इतनी उनके पास, मकबूलियत उसके पास इतनी, हर अखबार में उस पर तबसरा होता है। आज से 10 साल पहले जब वो 82 ईयर्स की थी, एक द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरव्यूअर उनके पास पहुंचा और उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहा कि आपने दुनिया भर की शोहरतें हासिल की, करोड़ों आपके फैंस मौजूद हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज मेरा बच्चा सिर्फ मकान बनाना चाहता, 50 साल उसी में खर्च हो गए, एक छोटा सा मकान बनाया। कितनी कीमत है साहब? 2 करोड़ की कीमत है, वरना 2 करोड़ का मकान तो कोई बनाता है। अक्सर 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख का मकान लोग बनाते हैं। अभी हमारे हसन भाई ने कहा इस मकान की कीमत लागत मेरे ख्याल से 2.5 से 1.5 करोड़ प्लस हो सकता है। मैंने कहा ऐसा नहीं, मुमकिन है कि 1 करोड़ के अंदर ही में यह मकान बना हो। मैं फर्ज कर लेता हूँ 5 करोड़ का बंगला है। क्या पूरे गांव में 5 करोड़ का बंगला 5 आदमी के पास है? नहीं है, एक आदमी के पास है। उनके सीने पे हाथ रख के पूछा कि 5 करोड़ का बंगला कैसे बना है, पैसे कहां से आए हैं, कितने साल लगे हैं, और फिर जिस शहर में तुम कमा के बंगला बनाया है उस शहर के मकानात के बारे में तुम बताओ। वह बोलेगा हैदराबाद पैलेस का शहर है। आप जाके जिस इलाके से गुजरे बड़ा बड़ा पैलेस नजर आता है। तो वैसी साहब जिस पैलेस में रहते हैं उसकी कीमत भी करोड़ों की है, यानी पैलेस का शहर है वो, महल का शहर है वो। 10-10 करोड़ का एक मकान, एक 100 करोड़ का एक मकान। आप बंबई चले जाए, बंबई का सबसे पॉश इलाका हाजी अली का इलाका है, पीटर रोड का इलाका, समंदर के किनारे 50-50 मंजिला मकान। वहाँ एक फ्लैट की कीमत है 10-10 करोड़ रुपए, फिर भी फ्लैट नहीं मिलते। 1 करोड़ एक फ्लैट की कीमत, मकान बिल्डिंग तो छोड़िए, वहाँ 36 मंजिला मकान हिंदुस्तान के एक आदमी का है। 36 मंजिला मकान जिसकी कीमत खरबों में पहुंचती है, जिनके पास 100 करोड़ की कार मौजूद है। ये हम 500 साल तक चूतोड़ में हैदराबाद में 100 करोड़ की कार नहीं खरीद पाएंगे, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतनी दौलत दुनिया में लोगों के पास मौजूद है कि हमारे
میرا مقابلہ 1000 سال میں مروں اور پیدا ہو جاؤں پھر دوبارہ کماؤں، مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔ تو تم نماز چھوڑ کے 10 لاکھ روپے کما کر کے کون سا تیر مارنا چاہتا ہے کہ ہم کما لیں گے، ہم گھر بنائیں گے، ہم گاڑی خریدیں گے، نماز چھوٹے چھوٹے، روزہ چھوٹے چھوٹے، زکات چھوٹے چھوٹے، حج میں تاخیر ہو سب چلے گا، ہمیں پیسہ چاہیے۔ کس کے لیے چاہیے؟ اچھا گھر، اچھی گاڑی۔ تم سے کروڑوں گنا اچھا گھر جس کا ہے، ان سے پوچھ کے اس کو دنیا کیسی لگی، وہ دنیا میں کس طرح سے زندگی انہوں نے گزاری، کیا اس کا سارا سپنا ساکار ہو گیا؟ اللہ نے اس دنیا کو امپرفیکٹ بنایا ہے، اللہ نے اس دنیا کو انکمپلیٹ بنایا ہے، اللہ نے اس دنیا میں بندوں کی پیدائش میں درد رکھا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو 10 آدمی کو رولا کے جاتا ہے، اس دنیا میں سچا سکون اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ ہم صحت مند ہے مگر بیوی صحت مند نہیں، بیوی صحت مند ہے بچے صحت مند نہیں، میں خوشحال ہوں میرا پڑوسی اچھا نہیں، میں ارب پتی ہوں میری پھوپھی کا بچہ غریب ہے، یعنی کسی بھی اینگل سے خوشحال وہ کہلائے گا، خود اچھا رہے، اولاد اچھی رہے، ان کی بیوی اچھی رہے، ان کی بہنیں اچھی رہے، ان کے سارے بھائی اچھے رہے، ان کا پڑوسی اچھا رہے، ان کے گاؤں کے سارے لوگ اچھے ہیں، تب نہ سچی خوشی مجھے ملے گی۔ یہاں تو میں صحت مند ہوں، کوئی کینسر سے پیڑت ہے، میں صحت مند ہوں، بیٹی کینسر سے پیڑت ہے، میں اچھا ہوں، میری بیوی کینسر سے پیڑت ہے، میں اچھا ہوں، میری بیٹی کینسر سے پیڑت ہے۔ اس دنیا میں 100% سکون اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اس دنیا کی تعمیل ہی سمجھ جس طرح ایک عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، جو عورت سکون کا ذریعہ ہے، جو عورت میرے بچوں کی پیدائش کا میڈیم اور مادھیم ہے، وہ خود ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو ہم کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ ان کی بدزبانی پہ صبر کرتے ہیں، ان کی ضد پہ صبر کرتے ہیں، اس کی تعریف کر کے ہم صبر کرتے ہیں، ہم گھر چلاتے ہیں، میرا گھر چل رہا ہے۔ اگر میں سوچوں کہ ہیما مالنی سے زیادہ خوبصورت میری بیوی مجھ کو مل جائے، زبان بھی میٹھی ہو، اخلاق بھی عمدہ ہو، وہ میرے پاؤں کے نیچے دل بچھا دے، میرے گھر کو جنتی ماحول بدل دے، خرابوں میں کوئی ایک بیوی ایسی ملے گی، چہرہ اچھا ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، زبان میٹھی ہے، کردار میٹھا نہیں ہے، وہ جب ایک بات بولتی ہے تو شوہر کے جسم کے چمڑے کو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ نہ بیوی اچھی ہے تو اولاد نہیں، اولاد اچھی ہے تو بیوی نہیں، بیوی اچھی ہے تو پڑوسی اچھے نہیں، پڑوسی اچھے ہے تو سماج اچھا نہیں۔ میں مسلمان ہوں، میں اپنے گھر میں اچھا ہوں، مگر جب میں قوم مسلم کی داستان سنتا ہوں میں مصیبت میں آ جاتا ہوں۔ برما میں تکلیف ہوئی، امریکہ میں تکلیف ہوئی، افغانستان میں تکلیف ہوئی، قوم مسلم ایک عمارت میں لگی ہوئی اینٹ کے سامان ہے، ایک اینٹ کھسکی تو مکان پورا کمزور ہو جائے گا۔ تو ہمیں قوم مسلم کا رونا میرے مزے کو کرکرا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا درد کی جگہ ہے، یہ دنیا امپرفیکٹ ہے، لیکن انسان کی ودمنا یہی ہے، اسی دنیا میں مکان بنا کے سکھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جتنا مکان بناتا جاتا ہے اس کا دکھ پاتا جاتا ہے، جتنی گاڑی خریدتا جاتا ہے دکھ پاتا جاتا ہے۔ لتا منگیشکر جی سے انٹرویو لیا تھا کہ آپ 82 ایئرز کی ہیں، شہرت آپ کے پاس ہے، دنیا بھر کی مارکیٹوں میں آپ نے ڈائمنڈ اور جویلری خریدی ہے، دولت آپ کے پاس ہے، اب آپ کی کیا خواہش رہ گئی، اب آپ کیا چاہتی ہے؟ لتا منگیشکر جی نے کیا کہا تھا؟ اس کا انٹرویو مارچ 2010 میں غالباً اس کا انٹرویو چھپا تھا دی ٹائمز آف انڈیا نامی انگریزی کے اخبار میں، انہوں نے ایک طویل انٹرویو دیا تھا۔ اب ان سے کہا کہ شہرت کی ملکہ آپ ہیں، کروڑوں فینس آپ کے ہیں، دنیا بھر کا بھرمن آپ نے کیا، ساری دولتیں آپ کے پاس ہے، گورنمنٹ آف مہاراشٹر اپنا فیصلہ بدل کر سڑکوں کو انہوں نے ٹرن لے کے گھمایا، آپ کی بلڈنگ کو ٹچ نہیں کیا، آپ کی ہر ضد مانتی ہے گورنمنٹ، بھارت رتن کا ایوارڈ آپ کو ملا ہے، بے شمار ایوارڈ آپ کو ملا ہے۔ اب آپ بتائیں کیسا فیل کر رہی ہے؟ زندگی کا سکھ مل گیا، زندگی کا مزہ مل گیا؟ ان کا جواب سنیے، ان کا جواب چھپا تھا، کیا بولتی ہے وہ؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ چند سکے کما کے دین چھوڑ کے، یہ بہادری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دین ہے تو سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، دین نہیں ہے خربوں کمانے کے بعد بھی چین نہیں ملے گا۔ جب خربوں کمانے والی اس کا جواب سنیے، وہ کہتی ہے my dreams could not be fulfilled، میرا سپنا ساکار نہیں ہو سکا، جو میں چاہتی تھی وہ مجھے نہیں ملی، جو میں چاہتی تھی وہ مجھ کو نہیں، وہ سوال مجھ کو نہیں ملا۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ سیٹسفیکشن چاہتی تھی، وہ دل کا اطمینان چاہتی تھی، وہ زندگی کا لطف چاہتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جس دن گھر میں پارٹی
پارٹی فنکشن ہوتا ہے، میرے رشتہ دار آتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اچھا لگتا ہے، اس کے بعد تنہائی کاٹنے دوڑتی ہے۔ جو کروڑوں کا گھر ہے، یہ گھر اچھا نہیں لگتا، اور پھر جو کچھ میں چاہتی تھی وہ سب نہیں ملا۔ My dreams could not be fulfilled، میرا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ شہرتوں کی ملکہ، دولتوں کے ڈھیر پہ بیٹھنے والی، بمبئی کے پوش علاقے میں مکان بنانے والی، بھارت رتن کا ایوارڈ پانے والی، امریکہ، پیرس، ناروے، کینیڈا گھومنے والی، اس قدر شہرتوں کی دولتوں کی ملکہ، وہ بولتی میرا سپنا ساکار نہیں ہوا، میرا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ پوچھا یا لاسٹ ڈیزائر کیا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ بولی I would like to leave this world۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری تمنا کیا ہے، میں یہی بولوں گا کہ میں جلدی سے دنیا چھوڑنا چاہتی ہوں، میں جلدی سے مرنا چاہتی ہوں۔ وہ دنیا چھوڑ گئی کل 92 ایئرز کی موجودگی میں، یا 10 سال کیسے گزرے یہ وہی جانتی ہوگی۔ یہ 93 سال 92 سال جینے والی مکان کی موجودگی میں اب وہ شہرت چھوڑ کے چلی گئی، مکان چھوڑ کے چلی گئی۔ اب کہاں چلی گئی یہ سب کو پتا ہے۔ جو حالت کفر میں مرے اس کا کیا انجام ہوگا۔ یہ 92 ایئرز کیسا گزرا یہ سب کو معلوم ہے۔ کل شہرتوں کی آسمان پہ تھی اور آج گمنامی کے غار میں چلی گئی، اب دنیا نام نہیں لے گی۔ جو گانا سننے والا ہے وہی چند سال سے یاد رکھے گا، پھر وہ چلی جائے گی کہاں؟ اگر حالت کفر میں مری ہے تو جہنم میں جلے گی۔ جہنم میں کروڑوں سال، اربوں سال، بے قیمتی سال، یہ دنیا کے 100 سال کی شہرت ہے، 1 سیکنڈ سے بھی کم ہے آخرت کے آرام کے نزدیک۔ اور وہ بھی شہرت کے باوجود آرام ہی نہیں ملا، چین ہی نہیں ملا، سارا سپنا ساکار ہی نہیں ہوا، تو پھر ایسی دولتوں کو کمانے سے کیا فائدہ؟ تو پھر اپنے بال بچوں کی زندگی کو غار میں کیوں دھکیلتا ہے؟ اس کا مستقبل کیوں تباہ کرتا ہے؟ اس کو کیوں دولتیں کمانے کی ہوس دماغ میں ڈالتا ہے؟ ایک ڈاکٹر حرام خور ہو گیا چند سکے تاکہ آرام سے رہے، ایک انجینئر حرام خور ہو گیا چند سکے تاکہ آرام سے رہے، مسجد کا متولی مسجد کا مال کھاتا ہے تاکہ ہمارے گھر میں کوئی سکھ آ جائے، مدرسے کا ناظم و محتمم مدرسے کا مال کھاتا ہے تاکہ ہم سکون سے رہے۔ خربوں میں گرنے والا اسے سکون نہیں ملا، یہ تو 10 لاکھ مارنے والا اسے کیا سکون ملے گا؟ پوچھ سرکار قریب نماز سے، نہ زمین نہیں ہے کیسے آپ آرام سے رہے، مکان نہیں بنایا کیسے آپ آرام سے رہے، کروڑوں فنڈز ہے جب دنیا میں تھے، 90 لاکھ کافروں کو ایمان دیا۔ ہندوستان میں جب تک مسجدیں رہیں گی، مدرسہ رہے گا، خانقاہ رہے گی، چہرے چہرے تالیاں رہیں گی، سب کو بیٹھے رہیں گی، احسان قریب نماز کو مانا جائے گا۔ جنہوں نے ہندوستان کا سب سے بڑا مبلغ اعظم ہندوستان قوت الصالحین یعنی کہ وہ اولیاء صالحین کے سردار، سب سے بڑے مبلغ ہندوستان میں اسلامی گورنمنٹ کی تعدیل ڈالنے والے وہ غریب نواز، جنہوں نے بعد میں شہادت القوری سے کہا تھا تم تھک گئے ہندوستان پہ حملہ کرتے کرتے مگر کامیاب نہ ہو سکے، اب ایک بار اٹیک کر کے دیکھ لے۔ صرف تلوار چلایا تھا فوری، جیت نہیں پایا، اب ایک فقیر کا ہاتھ اٹھا ہے دعا کے لیے، ادھر سے دعا چلی ادھر سے شہادت القوری کی تلوار آئی، جہاں تلوار اور دعا دونوں مل گئی سارا ہندوستان اس کے قبضے میں آ گیا۔ صرف تلوار سے کچھ نہیں ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ مہاراجہ کانفرنس، خلیفہ تاج الشریعہ۔ غریب نواز نے غربت کو گلے لگایا، غریب نواز نے فقر کو گلے لگایا، غریب نواز نے صبر کو گلے لگایا، غریب نواز نے تحمل کو گلے لگایا۔ وہ غریب نواز مذہب اسلام کا مبلغ تھا، وہ جو کہتا تھا اس پر پریکٹیکل وے میں عمل کرتا تھا۔ وہ غربت کا حال یہ تھا کہ ظاہری طور پر کوئی سامان عیش نہیں تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ دولتوں کے انبار میں عزت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا ہے، جہاں 10 دن کا فاقہ رہے مگر زبان پہ اللہ کا ذکر رہے تو دل میں سکون کی نعمت ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ نور رہتا ہے، ان کا چہرہ گلاب کی طرح کھلتا ہے۔ غریب نواز کے دماغ میں جنون چڑھا تھا، ترک دنیا کا جنون، زہد کا جنون، اپنا خالق نے انہیں اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا کہ میں کیسی زندگی گزاروں، میں کیسی لائف گزاروں، میں دنیا میں کیسے جیوں۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا اور پھر والد نے حکومتی اور سیاسی انتشار کو دیکھ کر اپنا علاقہ چھوڑ کے
کے وہ دوسری اصفہان چلے گئے، وہاں چلے گئے، چونکہ یہاں سیاسی چکلف آپس میں تھی، حکومت کے لیے لوگ جنگ کر رہے تھے، قتل ہو رہا تھا، اس سیاسی ماحول کو دیکھ کر سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنا علاقہ سنجرنا چھوڑ گئے، اصفہان چلے گئے۔ چند سال کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، چند سال کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، اب 7 سال کا معین الدین چشتی وہ تنہا رہ گئے، نہ ماں ساتھ میں ہے نہ باپ ساتھ میں ہے۔ اب وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ میں کروں تو کیا کروں، میں کیسے جیوں، میں کیا کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، چونکہ ان کی گھٹی میں ماں نے دینداری پلاتی تھی، باپ نے تقویٰ پلا دیا تھا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، زمین جیسی ہوتی ہے ویسی فصل پیدا ہوتی ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، درخت جیسا ہوتا ہے ویسا پھل پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے خوب کرامت سنی غریب نواز کی، مگر یہ کرامت سنے غریب نواز کی والدہ کی، غریب نواز کے والد کی۔ والد سید غیاث الدین اس قدر تقویٰ پرہیزگاری سے کام لیتے تھے تو غریب رہ جاتے، فاقہ کر لیتے، مگر مشتبہ اور مشکوک غذا کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ جس غذا کے بارے میں شک ہوتا اس میں یہ ڈسپیوٹیڈ غذا ہے یا سسپیکٹیڈ غذا ہے، اس میں حرام کی آمیزش ہو سکتی ہے، اس کے قریب کبھی نہیں گئے۔ انہوں نے حلال کا 1 روپیہ کو ترجیح دیا، حرام کے کروڑوں کو ٹھوکر مار دی۔ ان کے بدن کا سارا خون حلال غذا سے تیار ہوا تھا۔ ان کی اہلیہ محترمہ سرکار غریب نواز کی والدہ اس قدر متقیہ پرہیزگار تھے، رات سجدے میں گزارتے تھے اور دن تک وہ پرہیزگاری کے ساتھ اپنے بال بچوں کی اسلامی تربیت میں گزارتے تھے، جن کے چہرے کو اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، جن کے سر سے دوپٹہ کبھی نہیں کھسکا، جو حقیقت میں کنیز فاطمہ تھی، یعنی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی سچی کنیز تھی، جو جوانی میں جو لڑکیاں سر سے دوپٹہ ہٹا کر اجنبی مردوں کی آنکھوں کی زینت بنتی ہے، کیا وہ جوان سب دن رہے گی؟ اس کی جوانی چند دنوں کی مہمان ہے۔ 40 سال کے بعد وہ اس کے چہرے کے چمڑے ڈھیلے پڑ جائیں گے، 50-60 سال کے بعد ساری خواہشات ان کی مٹی میں مل جائیں گی، 55 سال کے بعد وہ عائشہ کہلا جائے گی، یعنی 55 سال کی عورت جس کو حیض کا خون آنا بند ہو جائے اس کی ساری خواہشات مر جاتی ہے۔ 70 سال کی میں وہ کمر اس کی جھک جائے گی، وہ پھر چند دنوں کے عیش کی خاطر سج دھج کر دوسروں کی آنکھوں کی زینت بننا، کروڑوں گناہ کمانا، اپنے سر کو ننگا کر کے سر کے بال کو دوسروں کو دکھلانا، کروڑوں گناہ کمانا، یا بھول جانا کہ 10 سال کی لذت ہے اور یہ لذت بھی کوئی لذت نہیں ہے، جیسے زبان پہ بریانی ہے اس کا انجام پاخانہ بن کے نکل جانا ہے، زبان پہ انار ہے اس کا انجام پاخانہ بن جانا ہے، زبان پہ سنترا سیب ہے اس کا انجام پاخانہ بن جانا ہے۔ اسی لیے تاکہ جان لے وہ جو بھی دنیا نارانہ حرکتیں ہیں اس کا انجام تباہی ہے، جیسے سیب سنترا کا انجام پاخانہ، اسی طرح تمام گناہوں کا انجام تباہی ہے، بربادی ہے، دنیا سے دل لگانے کا انجام تباہی ہے۔ یہ جوانی چند دنوں کی، اس کا غلط استعمال کرنے کا وبال برسوں تک جھیلنا پڑے گا۔ گناہ ایک لمحے میں بندہ کرتا ہے، اس کی سزا صدیوں اس کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جس گھر میں دین کا ماحول نہ ہو ان کی بچیاں کافرہ ہو رہی ہے، نقاب پہن کے جاتی ہیں کافروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے۔ جن کے گھر میں دین کا ماحول نہ ہو ان کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے، کافروں کی بیٹی کے ساتھ بھاگ کے دنگا فساد کا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ یہ 100% قصور اس ماں باپ کا ہے۔ ماں جیسی رہے گی، ماں کھیت کی مانند ہے، باپ بیج ڈالنے والا ہے، بیج اگر ناکارہ ہو فصل ناکارہ پیدا ہوگی، زمین اگر بنجر ہو فصل ناکارہ پیدا ہوگی۔ آم کا پیڑ ہے کبھی کٹہل نہیں پھلاتا، آم کا پیڑ کبھی سیب نہیں پھلتا، 1 لاکھ تعویذ ڈال دیں سیب کے پیڑ میں یا اخروٹ پھلے نہیں ہوگا۔ نیچرل سسٹم کے خلاف ہے۔ نیچرل سسٹم کیا ہے؟ جب نہ ہو مہذب، جب نہ ہو سر سے لے کے پاؤں تک بیلٹ کرنے والی، جب نہ ہو اپنے چہرے کو بچانے والی، سر کے بال بچانے والی، اجنبی مردوں سے اپنی زبان بچانے والی، اپنے پورے جسم کو گناہوں سے بچانے والی، یعنی شوہر کی امانت بننے والی، شوہر کے ہاتھ میں پہلی بار کسی مرد کے ہاتھ میں دیا ہو، اس سے پہلے کسی مرد کا تجربہ نہ ہوا ہو، وہ اور سب سے بہتر ہے، سپیریئر ہے، وہ انٹچڈ خاتون جس کی زبان اجنبی مردوں سے نہیں لڑی، جس کے کان میں گانے کی آواز نہ گئی، جس کا ہاتھ اجنبی مرد کے ہاتھ میں نہیں گیا، وہ خاتون ہے انٹچڈ خاتون، عفت مند خاتون، وہ خاتون جس گھر میں جائے گی اس کے قدم ناز کی برکت سے مرد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مرد جو دعا کرے عورتوں کی وجہ سے، حدیث میں آیا ہے جس قوم کی عورتوں کے پائل کی آواز خیر مردوں کے کان میں جائے اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد فرما دیتا
دیتا ہے. اگر مرد چاہتا ہو میری دعا قبول ہو, خانہ کعبہ نہ گیا تو نہ گیا, اپنے گاؤں کی مسجد میں دعا قبول ہو, ضروری ہے کہ ان کی عورتیں پردے میں رہے, ان کے بازیب کی آواز غیر مردوں کے کان میں نہ جائے. یہ پردہ آج ختم ہو گیا, نتیجے میں گھر بار کمانے کے بعد بھی احساس غربت ہے, اس میں اس عورت کا بھی دخل ہے, اس کی بے پردگی کا, اس کے آزادانہ ماحول کا, ہندوانہ کلچر کا, شادی بیاہ میں غیروں کی طرح بے پردگی کا, جوان عورتوں کے آپس کے اختلاط کا. اس نے ہماری تہذیب کو مٹا دیا, گھر کے سکون کو مٹا دیا. جب ایسی ناچنے والی, گانے والی, بے پردہ رہنے والی زمین بن جائے, اس میں بیج ڈالنے والا گٹکا خور ہو, بے نمازی ہو, سنیما دیکھنے والا ہو, سنیما کے گندے پوسٹر کو دیکھنے والا ہو, بمبئی میں تباہی کی کوٹھی بٹانے والا ہو, ایک جیڑی بیماری وہاں سے لانے والا ہو. یہ مطلب ہے کہ جب باپ بیمار ہے, جب باپ بد اخلاق ہے, باپ کمزور ہے, اور ماں جو زمین کی صورت میں ہے وہ بھی کمزور ہے, تو اولاد کیسی پیدا ہوگی؟ 1 کروڑ تعویذ پہنا گئے کمزور ماں باپ کی اولاد کے گلے میں, جس طرح 1 کروڑ تعویذ آم کے پیڑ میں ڈالنے سے لیچی نہیں پھلتی, اسی طرح ماں باپ جس کیٹیگری کے ہو اس کی اولاد کے گلے میں 50 کروڑ تعویذ ڈالنے سے وہ قطب نہیں بنے گا, ابدال نہیں بنے گا, وہ غوث نہیں بنے گا, منتقی نہیں بنے گا. طریقہ وہی ہے, جب زمین ہو سرخی تو اچھی فصل پیدا ہوتی ہے, جب ماں ہو سیدہ فاطمہ جیسی اور باپ ہو علی جیسا تو بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سلسلے کے پاؤں تک تقویٰ کا نمونہ, اور ماں ہو سلسلے کے پاؤں تک گناہوں سے صرف, جب یہ دونوں وجود آپس میں ملتے ہیں اسی کا بیٹا اور یہ صالحین کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. جب یہی قاعدہ ہے تو ہندوستان کا سلطان کس نے دیا, ہندوستان کا بادشاہ کہاں سے ملا, یہ مہاراجا کہاں سے ملا؟ جب نہ ہو بی بی مہنور جیسی صدقہ و خیرات کرنے والی, تہجد پڑھنے والی, عشرت و نشاط پڑھنے والی, 80 سال اور عشرت و نشاط پڑھنے والی, اور زندگی کی آخری سانس تک اپنے چہرے کو غیروں سے بچانے والی. جب نہ ہو مہنور جیسی اور باپ ہو سید غیاث الدین جیسا تقوی و پرہیزگاری کا شاہکار, تو اسی کا بیٹا معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے. جب ماں ہو بی مہنور جیسی اور باپ ہو سید غیاث الدین جیسا تو بیٹا معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے. وہ بیٹا جو بچپن سے ہی تقوی و پرہیزگاری کے مینار کہلاتا ہے. ماں لاجواب تھی, باپ لاجواب تھا. اگر آپ کو اولاد سے محبت ہے, آنے والی نسل سے پیار ہے, تو اپنی لذت ہی لذت نہیں ہے, اولاد ہی بگڑ جائے تو اس لذتوں کا آپ کیا کریں گے؟ اس لیے سماج کے سارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے دن سماج گنڈوں سے نہ بھر جائے, لچوں سے نہ بھر جائے, لفنگوں سے نہ بھر جائے, چوروں سے نہ بھر جائے. چونکہ باپ اگر چور ہے تو بیٹا مہا چور بنے گا. باپ اگر جوا کھیلنے والا سلیمہ باز ہے تو اس کا بیٹا مہا سلیمہ باز ہو جائے گا. عام طور پر یہی تجربہ دیکھا گیا ہے کہ باپ اگر شرابی ہے, دن میں 1 گلاس پیتا ہے, اس کا بیٹا 10 گلاس پینے والا شرابی بن جاتا ہے. باپ کا بلڈ رنگ لاتا ہے, ماں کا کلچر رنگ لاتا ہے, ماں کی تہذیب رنگ لاتی ہے. اس لیے ماں باپ لڑکی کا صرف شادی دیا تماشا کھیل نہیں ہے کہ جہاں جہاں شادی کر لیا, جہاں سے مال ملا کر لیا. لڑکی کا ہائٹ ہے, وائٹ والی ہے, ان کا کر لیا. آج کا سارے لڑکوں کا دماغ میں جنون چھایا ہوا ہے, خوبصورت عورتیں میرے پاس آ جائے, یہ ہائٹ لمبی بھی ہونی چاہیے. ایک مولانا کلکتہ میں مجھ سے کہہ رہا تھا, میرے بیٹے کی تمنا تھی کہ میری بیوی لمبی ہو. میں کھوجتا رہا کہاں سے لاؤں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا رشتہ فلاں علاقے میں ہوا ہے. تب انہوں نے اپنے دل کی بات رکھ دی میرے سامنے. میرے بیٹے کی تمنا تھی کہ میری بیوی لمبی ہونی چاہیے. عام طور پر لڑکیاں سب ٹھگنی ہوتی ہیں اور سب ٹھگتی ہوتی ہیں, لمبی عورت چاہیے. میں ڈھونڈتے فلاں علاقے میں ایک آدمی کی بیٹی کو میں نے سلیکشن کیا اور میں 10 آدمی مل کے گیا, نکاح پڑھا کے لے آیا. یہ مولانا ہے, جو مولانا ہے, مسجد کے امام ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کی پسند کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے ہائٹ کو ترجیح دی. یہ نہیں بولا کہ میرے
بیٹی کی خواہش تھی کہ لڑکی چاہے جہاں کی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، مگر ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی ہو، تہجد گزار نہیں ہو، کم سے کم نماز پنجگانہ کی پابند ہو، قرآن پاک قاعدے سے پڑھتی ہو، درود تاج اس کو یاد ہو، دعائے قنوت بھی یاد ہو، آیت الکرسی بھی یاد ہو، درود غوثیہ بھی یاد ہو، درود اسم اعظم بھی اس کو یاد ہو، قرآنی دیندار گھرانے کی لڑکی ہو۔ مولانا میں ڈھونڈتا رہا پتا چلا فلاں گھر میں ایک دیندار لڑکی ہے، وہ بہت غریب ہے، میں نے اس غریب عورت کا سلیکشن کیا، کیونکہ حضور نے کہا تھا نکاح میں حسن دیکھا جاتا ہے، نکاح میں مال دیکھا جاتا ہے، نکاح میں خاندان دیکھا جاتا ہے، نکاح میں اخلاق اور دین دیکھا جاتا ہے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ دین کو ترجیح دینا، اور حضور نے صاف لفظ میں کہا تھا کہ کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے لیے بہتر ہے۔ سرکار نے زور دیا کہ دینداری کو پریفرنس دینا، دین اخلاق کو پریفرنس دینا، دین کو پریفرنس دینا، اور ہم نے 95% میرا آدمی 95% حسن کو ترجیح دیا، دولت کو ترجیح دیا، اونچے خاندان سے جڑ جائیں گے تو میری عزت بڑھ جائے گی، اس کو ہم نے ترجیح دیا۔ ایک لنگا آدمی وہ اونچے خاندان والے سے جڑ جائے، ان کی عزت اور خراب ہو جائے گی۔ ایک جاہل آدمی پڑھے لکھوں سے جڑ جائے، اس کی عزت اور مٹی میں مل جائے گی۔ دوسروں کا علم نہیں، اپنا علم ہے، اپنا تقویٰ ہے، تو اپنی عزت بنانے کے لیے اپنا علم چاہیے، کیریکٹر کی بلندی چاہیے، نہیں دوسروں سے مل جائیں گے عزت بڑھ جائے گی۔ حضور نے کہا تھا اخلاق کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا۔ جب ہم نے حضور کی تعلیم کے خلاف فیصلہ لیا تو آج وہی شادی اختلاف کا ذریعہ بن گئی، وہی شادی ایک ناہنجار اولاد کا ذریعہ بن گئی۔ آج بیٹے میرے ہاتھ سے نکل گئے، اولاد میرے ہاتھ سے چلی گئی، بوڑھا باپ تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بیٹا دیکھنے نہیں آتا، بوڑھی ماں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ترس رہی ہے، بیٹا نہیں آتا، آخر اس میں تربیت میں ماں باپ کا ہی ہاتھ ہے، وہ نہیں روئے، تعویذ کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرے، ورنہ عمل کی دنیا آباد ہے ایسے بدعمل لوگوں کی وجہ سے۔ شیخ الحدیث 24 گھنٹے درس سے حدیث میں لگا ہے، تو تنخواہ 10,000 مہینہ، اور ان جھوٹوں کو تعویذ کے بہانے تیرے گھر میں جنات ہے، شیطان ہے، سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، سارے لوگ مر جاؤ گے 2 سال کے اندر میں، 50,000 دے اس کے قدموں میں بھی چڑھا دیتا ہے، اور وہ جاہل جی گرے تعویذ دے کے دھوکہ دیتا ہے۔ تعویذ ہوا جو پہلے اسلام سکھا دے، اللہ کا یقین پختہ کر دے، حضور کی سنت بتا دے، پھر بطور تدبیر ایک چھوٹا سا جیسے بخار ہو تو دوائی کھا لیا، اسی طرح ایک روحانی ترکیب ہے یہ۔ ورنہ اعتماد اللہ پہ کرنا، اللہ کسی کو اجارنا چاہے کوئی آباد نہیں کر پائے گا، اللہ کسی کو آباد کرنا چاہے ساری دنیا مل کے اسے برباد نہیں کر پائے گی۔ پہلے عقیدہ جما دے، پھر تدبیر کے طور پر ایک تعویذ لکھ دے، تب اس تعویذ کا فائدہ ہوگا۔ یہاں تو اسلامی عقیدے سے ہٹ کر تمہارے گھر میں کر کے گاڑ دیا ہے، اس سال تم مرے گا، اگلے سال تیرا بیٹا مرے گا، اگلے سال تیری بیوی مرے گی، سارا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ تو اس کی دنیا آباد ہے، جیسے لوگ اس کے حاکم مل جاتے ہیں، جیسی روح ویسا فرشتہ مل جاتا ہے۔ جب گھر میں دین ہی نہیں ہے ان کا پیسہ دینداروں کے پاس کیسے جائے گا؟ سرکار غریب نواز کی والدہ قحط کے عالم میں رہ کر بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ رات کے آخری پہر سے لے کر دن کے چڑھنے تک، یعنی تہجد کی نماز سے لے کر اشراق اور چاشت کے وقت تک میرے پیٹ میں جب میں دین ٹھہرا تو میں دیکھتی تھی روزانہ کہ تہجد کے ٹائم سے لے کر یعنی آدھی رات کے بعد سے لے کر دن کے چڑھنے تک میرے پیٹ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی آواز آتی تھی۔ میں اس آواز کو سنتا تھا جب ماں خود کلمہ پڑھنے والی ہو، جب ماں خود تلاوت کرنے والی ہو، جب ماں روزانہ 1000 2000 بار درود پڑھنے والی ہو، تب ان کے پیٹ کا بچہ ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھتا ہے، ماں کے پیٹ میں درود پڑھتا ہے۔ اور جو ماں سلیمہ دیکھنے والی، جو ماں فلم دیکھنے والی، جو ماں واٹسایپ یوٹیوب پر 4 گھنٹے چلانے والی، رات رات بھر جا کے گندی فلمیں دیکھنے والی، یہ بتائیں اس کی یہ غلیظ حرکتیں ان کے بچوں پہ کیا اثر چھوڑے گی؟ وہی بچہ پیدا ہوتے ہی گانا گائے گا، امیتابھ کی طرح ڈانس کرے گا، وہ شاہ رخ کا نام جانے گا، وہ عالم و فاضل و مشائخ کا نام نہیں جانے گا۔ جس طرح ہمارے بچے آج پیدا ہو رہے ہیں، وہ غریب نواز کی والدہ تلاوت کی پابند، عبادت کی پابند، نماز اشراق چاشت کی پابند، اس لیے اس کے پیٹ کا بچہ بھی کلمہ شریف کا پابند۔ غریب نواز جب پیدا ہوا وہ کہتی ہے ایسا لگا جیسے کہ میرے گھر میں رحمتوں کا ساون برس گیا ہو، رحمتوں کا ساون برسا ہو، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی
بڑی پریشانی ہے. یہ بچہ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا گیا, ان کی پیشانی کے نور کو دیکھ کر اولیاء صالحین مشائخ کہتے تھے ان کا مستقبل بڑا روشن ہے. صاحب میں بزرگ ہستیاں کہتے تھے یہ ان کا مستقبل بڑا روشن ہے, ان سے دل کا بڑا کام ہوگا. آج ہندوستان کا سب سے بڑا مبلغ بن کر, آج قبر میں رہ کر میری عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہندوستان کو جو آج بچائے ہوا ہے, آج امریکہ تباہ ہو رہا ہے, وہاں طوفان آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. کبھی سونامی کا طوفان جاپان میں آتا, چائنا میں آتا, ناروے میں آتا, کہیں ایڈز کا عذاب ہے, کہیں کینسر کا عذاب ہے, کہیں کی بیماری کا عذاب ہے. وہاں ہر گھر میں سارے لوگ پریشان ہیں. الحمدللہ ہندوستان دنیا کی جمہوریت میں ایک بڑی جمہوریت کا نام ہے. ہندوستان کی الگ پہچان ہے, الگ شناخت ہے, اس لیے کہ ہندوستان کا راجا ایسا ویسا نہیں ہے. یہاں کا راجا معین چشتی ہے جو اجمیر سے پورے بھارت کو ڈیلیٹ کر رہا ہے. اس لیے امریکہ سے زیادہ عزت والا ملک ہندوستان ہے, چائنا سے زیادہ عزت والا ملک ہندوستان ہے. دنیا کے ممالک میں اس کا نام روشن ہے. میری جو آج پہچان ہے NRC کے جنگ کی موجودگی میں, امیر شاہ کی موجودگی میں, آدھتی چوکیدار کی موجودگی میں, RSS کے پاکردی کی موجودگی میں, نسیم احمد کی موجودگی میں, جتیندر موتی کی موجودگی میں, ان سارے پاکردی چلاتے ہیں مٹا دیں گے, مٹا دیں گے, قتل کر دیں گے, بھگا دیں گے. احسان غریب نواز کا یہ یہاں چلاتا ہے. غریب نواز قبر سے دعا دیتے ہیں, ان کی دعا ہے کہ فتح عالی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان. غریب نواز کی صرف کرامتیں سن کے مت رہ جانا, غریب نواز کے بازار پہ جا کے صرف کا بچہ مت مانگنا, غریب نواز کی قبر پہ سلام کرنے جانا اور سلام کر کے کہنا میں اس مجاہد کو سلام کرنے آیا ہوں جس نے نفس کو مار کے ہم کو زندگی عطا کر دی ہے, جو اپنا وطن چھوڑ کر ہمارے وطن کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے. احسان اس غریب نواز کا ہے. آج ہندوستان میں, عرب ممالک میں, ترکی ہے, جارڈن ہے, یمن ہے, ان سارے ممالک میں جس طرح کی دینداری نہیں اس طرح کی دینداری ہندوستان میں پائی جاتی ہے. اور ہندوستان میں غریب نواز کی دعاؤں کا نتیجہ ہے غریبی کا سلطان امام احمد رضا کا فاضل بریلوی ہے, جنہوں نے غریب نواز کے مشن کو لے کے آگے بڑھا, جنہوں نے مزارات کے تقدس کو بچایا, انہوں نے علماء کے بقا کو بچایا. آج اگر عرس میں پاکیزگی موجود ہے اور یہ عرس موجود ہے, ہزار دشمنوں کے درمیان میں ندویوں نے مزارات کو مٹانا چاہا, دیوبندیوں نے آواز کی تقریر کو مٹانا چاہا, 12ویں کے جلوس کو مٹانا چاہا, انہوں نے 11ویں کو مٹانا چاہا, چھٹی شریف کو مٹانا چاہا. 800 سال سے ماحول اچھا تھا, اور پچھلے 150 سال سے ان لوگوں نے ماحول خراب کیا. مزارات کی حاضری کے خلاف, عرس کے خلاف, 11ویں کے خلاف, 12ویں کے خلاف, مدارس کے خلاف انہوں نے تحریک چھڑ دی, 12ویں کے جلوس کے خلاف. مگر کیا ندویوں کی موجودگی میں, علی گڑھ کے چند جدید فارغین کی موجودگی میں, سہارنپور اور دیوبند کی موجودگی میں, امریکہ کے پیٹرو اور امریکہ کے ڈالر کی موجودگی میں, عرب ممالک کے وہابیوں کے ریال کی موجودگی میں ساری تحریک تھی مذہب اہل سنت کو مٹا دینا ہے, مراسم اہل سنت کو مٹا دینا ہے, سنیوں کی تقریبات کو مٹا دینا ہے. اور کوئی یہ تو بتا دے آج 12ویں کا جلوس بند ہوا, کوئی یہ بتا دے انگوٹھا چومنا بند ہوا, کوئی یہ بتا دے اجمیر کا عرس بند ہوا, کوئی بتا دے عبدالحمید ماہوری کا عرس بند ہوا, محبوب الہی کا عرس بند ہوا. یا تحریک تبلیغی جماعت کا برق پڑتا ہے, اس کے بازو میں ہر سال کروڑوں زائرین کی حاضری محبوب الہی کے مزار پر ہو رہی ہے. دہلی میں 22 راجگان کی چوکھٹ آباد ہے, اجمیر معلیٰ روزانہ ہزاروں کی حاضری, سالانہ کروڑوں کی حاضری, عرس کے موقع پر 30 لاکھ کے قریب لوگوں کی حاضری. اجمیر کا عرس زندہ ہے, دہلی کا عرس زندہ ہے, مکتوب بہار کا عرس زندہ ہے. ہندوستان میں جہاں جہاں مزارت اولیاء ہے ان کی رونق زندہ ہے. اس صدی میں اس آراز کو بچانے والا اور سنی تقریبات کو بچانے والا, مذہب اہل سنت کے مراسم کو بچانے والا, اس کی مخالفت کو کمزور کرنے والا, وہابیہ دیابرا کی کمر کا روپ میں آخری دن کی دیکھنے والا, ان کی ساری تحریکوں کے درمیان مذہب اہل سنت کے چہرے پر آنے والی دھول کو ہٹا کر اہل سنت کا چہرہ چمکانے والا اگر کوئی ہے اس کا نام امام احمد رضا کا فاضل بریلوی.
एहसान आला हजरत का है, इसलिए अजमेर के मुजाहिरीन को भी आला हजरत से चिढ़ना नहीं चाहिए और दूसरी जगहों के सज्जादान को भी आला हजरत से चिढ़ना नहीं चाहिए। आला हजरत ने सारी जिंदगी दौलत नहीं जमा की, मकान नहीं बनाया, पुरानी जमीन नहीं खरीदी, अपनी जमीन की आमदनी से किताबें छपवा के हिंदुस्तान भर में फैलाया। गरीब नवाज के आस्थाने पे आप चले जाए अजमेर मोहल्ला में, वहां उन्होंने कहा है कि या नबी सलाम अलैहि ही पढ़ना है, मुस्तफा सलाम नहीं पढ़ना है। लेकिन उन झूठे मुजाहिरों का गरीबों के कहिए कि आज अजमेर मोहल्ला में कसरत से जो मुसलमानों की हाजिरी हो रही है उसमें ज्यादातर वो मुसलमान हैं जो आला हजरत फाज़िल बरेलवी से वाबस्ता है, वो अपने आप को रज़वी कहलाते हैं। हर महीने की 6 तारीख को हजारों लोग बंबई से आते, लाखों लोग अतराफ से आते, वो सब होते हैं जो मसलन आला हजरत फाज़िल बरेलवी के फॉलोवर कहलाते हैं। और कसरत से ज़ायरीन की तादाद बिहार के, बंगाल के, झारखंड के, उड़ीसा के होते हैं। बिहार में हुजूर मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी, बिहार में मखदूम बिहारी के बिहार में मलिकुल उलमा की खिदमत है। उड़ीसा में आला हजरत के बड़े बेटे का खलीफा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मेहनत है। इन मेहनतों ने इन चारों सूबों को ऐसी मजबूती दी है कि बरेली में अगर उर्स रज़ा में 30 लाख लोग पहुंचते हैं, उसमें आधी आबादी इसी पुराने बिहार 4 सूबों के लोगों की होती है। अजमेर मोहल्ला में इसी खित्ते के लोगों की 1/3 हाजिरी होती है। इस बात की दलील है कि अब बुजुर्गों के कदम जहां पड़े वहां मज़हब अहले सुन्नत में बहार पैदा हो गई, वहां वहाबियों की तहरीक को जोर कर दिया गया। जो भी रज़ा से करीब हुआ उसका दीन भी बचा, ईमान भी बचा, उसके मरासिम भी बचे। तो रज़ा चिढ़ने की चीज नहीं है, रज़ा तो मोहब्बत करने की चीज है। जो भी उनसे मोहब्बत करता है उनका इश्क बचता है, उनका ईमान बचता है। सरकार गरीब नवाज की मज़ारात पे हाजिरी का रुझान बड़ी तेजी से 100 साल में फैला है और कसरत से लोग जाते हैं। तो जो दुआ तेरे घर में कबूल न हो, अल्लाह के वली के आस्थाने पे दुआ कबूल होती है। और आला हजरत का वो कौल, आला हजरत का वो फतवा खूब काम किया है। हिंदुस्तान में लाखों उलमा के दिल में उनकी तकरीर के जरिए करोड़ों मुसलमान तक बात पहुंचती है। हर जुमा के दिन इमाम का खिताब पब्लिक तक पहुंचता है। उसमें आला हजरत के फतवे को बार बार दोहराया जाता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां दुआ कबूल होती है, उसे मकामे मुस्तजाब बोला जाता है। मकामे मुस्तजाब जैसे खाने काबा, उसका जो मताफ है वो मकामे मुस्तजाब है। लेकिन उस मताफ में भी एक जगह है रुकने अस्वद और रुकने यमानी के बीच में जो जगह है जिसमें सारे लोग रब्बना आतिना पढ़ने लगते हैं। हाजियों को मालूम है वहां 70,000 फरिश्ते दुआओं पर आमीन कहने के लिए मुतअय्यन रहते हैं। जैसे दुआ हुई 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। मुस्तफा मकाम मुस्तजाब है, मरवा मकाम मुस्तजाब है, अरफात का मैदान मकाम मुस्तजाब है, जबल नूर मकाम मुस्तजाब है, मकाम मुस्तजाब है, मुस्तजाब मकाम मुस्तजाब है, मकाम इब्राहिम मकाम मुस्तजाब है। और सबसे बड़ी जगह वो जहां जाने ईमान रहते हैं रोज़े रसूल में मकाम मुस्तजाब है। इमाम शाफी कहते हैं वहां दुआ कबूल न होगी तो कहां होगी? जिनके सदके में सारी कायनात बनी, जिनकी वजह से काबा मिला बेना मिला। आला हजरत ने आवाज दी वो तो कहा खलीलो बेना काबा बना लला वाले साहिबी या सब तुम्हारे घर की है। काबा कहां से मिलता, मिना कहां से मिलता, अरफात कहां से मिलता? सब मुस्तफा के सदके में रोज़े रसूल पे दुआ कबूल होती है, वो मकाम मुस्तजाब है। और फिर जन्नतुल मुअल्ला, जन्नतुल बकी, मकाम उहद, ये शोहदा उहद के मज़ारात, ये सब मकाम मुस्तजाब है जहां दुआ कबूल होती है। मदीना में मस्जिद फतह जहां दुआ कबूल होती है। उसी तरह हिंदुस्तान में आला हजरत ने फरमाया रोज़े गरीब नवाज मकाम मुस्तजाब है, दुआ कबूल होती है। दूसरों ने मनकबत लिखी, दूसरों ने अशार लिखे, दूसरों ने नस्ल कही, मगर आलिमों का सरदार इतना जोरदार फरमान जारी किया कि उसकी बरकतें हासिल करने के लिए अजमेर मोहल्ला उर्स अभी 1 महीना पहले गया। ऐसा लगा कि उर्स में कितनी भीड़ होती है उतनी ही भीड़ या उससे ज्यादा भीड़ अजमेर मोहल्ला की गलियों में नजर आ रही है। जब भी गया उर्स से हट के
عام دنوں میں بھی اس قدر بھیڑ رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے ایک پروانہ ہے جو شمع پہ نثار ہونا چاہتا ہے۔ تو ان کا آستانہ مقام مستجاب ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کام کر رہا ہے۔ اگر جہاں دعا کہیں قبول نہیں ہو تو اجمیر چلا جا، بے شمار لوگ ملیں گے۔ اولاد نہیں ہو رہی تھی، شادی کے 10 سال ہو گئے، کسی نے کہا اجمیر جا دعا قبول ہوگی، اجمیر گیا، یہ بچہ قریب نواز کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے خوبصورت بیٹا عطا فرما دیا۔ میرے پڑوس میں 3 بھائی، تینوں کے پاس 4 5 بیٹیاں، بیٹا کسی کو نہیں ہوتا تھا، ایک ایک کر کے تینوں بھائی اجمیر گیا، اللہ نے تینوں کو بیٹے عطا فرما دیا۔ میرا اپنا خاص ماموں 7 سے 8 بیٹیاں ہو گئی، دنگ آ کے اجمیر معلّہ گیا، اجمیر گیا، دعا کی، وہاں سے لوٹا، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ پہلی بار جب میری حاضری ہوئی مدینہ پاک کی، اور دوسری بار جانے کی طرف پیدا ہوئی، پیسہ نہیں، مولوی آپ کہاں سے پیسہ لائے؟ یہ آج سے 14-15 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں اجمیر معلّہ میں دعا کرتا ہوں کہ بابا ایک بار تو حاضری ہو گئی، ایک نگاہ کرم اور ہو، دوسری بار جانے کی طرف ہے۔ مدینے میں جو ایک بار رمضان گزار لیتا ہے اس کو کہیں کا رمضان اچھا نہیں لگتا، جو روزہ رسول کو دیکھ لیتا ہے وہ اٹھانے سے پہلے جو طلب تھی وہ طلب 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کے بعد جن لوگوں نے دیکھا اس کے دل کا حال ہی ہے، میں نے کہا حضور کوئی انتظام ہو جائے، دوسری حاضری ہو جائے۔ ابھی دعا ہوئی ہے، چوتھے دن میں کلکتہ پہنچا ہوں، 15 سال پہلے کا ایک ملاقاتی افطار کی دعوت دیتا ہے۔ جب میں افطار کرنے گیا تو پوچھنے لگا 15 سال کیسے گزرے، کہاں رہے، کہاں کھا گئے؟ میں نے کہا میں بنگلور گیا، مدراس گیا، اور پھر الحمدللہ 2004 میں 1-2 سال پہلے میں نے حج بیت اللہ پہ گیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ آپ اس سال بھی آپ حج کو جائیں گے، اس سال بھی حج کو جائیں۔ انہوں نے سارا خرچ دیا اور حج کے لیے بھیجا۔ 1-2 دن پہلے حاضری ہوئی ہے، دعا ہوئی ہے، کوئی برسوں سے دعا کر رہا ہے، 2 دن پہلے دعا ہوئی ہے، دعا قبول ہوگی۔